رونے کی وجہ سے اس کی ماں کو جو بہت تکلیف ہونے والی، تو بچے کو رونے سے اور ماں کو تکلیف سے بچا لیتا ہوں، نماز مختصر کرتا ہوں، آئی بس عبادت۔ اور لوگوں پر مرہم کس طرح سے رکھتے ہیں اس کہ بچے کا رونا بھی حضور سے نہیں برداشت ہوتا، اور اس بچے کی ماں کی تکلیف بھی حضور سے۔ یہاں ہزاروں بچے روتے رہے اور جان کھوتے رہے اور ان کے ٹکڑے اور پرزے ہوتے رہے، اور کسی حکمران نے اپنا عیش آرام کم نہیں کیا۔ حضور نے نماز کم کر دی، پھر چاہے اگانے ہوں چاہے بیگانے ہوں۔ بیگانوں نے تو نہیں کیا، وہ کیوں کرتے؟ مغرب کیوں کرتا؟ وہ تو صرف نام کے لیے انسان اور انسانیت کی بات کرتا ہے، صرف دھوکہ دینے کے لیے۔ وہ ہے درندہ۔ لیکن یہ جو مسلم حکمراں ہیں، ان کو کیا کب سے سانپ سونگ گیا ہے؟ انہوں نے اپنا عیش آرام کچھ کم کیا؟ کوئی بچوں کی چیخ انہیں سنائی دی؟ بیماروں کی چیخ انہیں سنائی دی؟ بیواؤں کی چیخ انہیں سنائی دی؟ کسی وہ چاہے عرب کے حکمراں ہوں چاہے عجم۔ ایک یمن ہے جو اس بری وقت میں جو ہے ان کے ساتھ کھڑا رہا، اس پر پورا مغرب ٹوٹ پڑا ہے، وہ بھی سب تماشا دیکھ رہے ہیں۔ ایک دو نہیں کر، اسرائیل بھی حملہ کر رہا ہے اس پر، امریکہ بھی کر رہا ہے اس پر حملہ، جرمنی بھی کر رہا ہے اس پر حملہ، فرانس بھی کر رہا ہے، پورا مغرب اس کے اوپر ٹوٹا پڑ رہا ہے۔ نہ سعودی کے عیش و عشرت میں کوئی فرق آیا، کوئی کچھ مختصر نہیں کیا، نہ ان کے چمچم، اس لیے کہ سب اسرائیل کے چوکیدار ہیں، یہ دین کے نگہبان نہیں ہیں، اسرائیل کے یہ سب چوکیدار ہیں۔ رات کے اندھیرے میں ان کے ساتھ دوستی کی پینگیں یہ پڑھاتے رہے، انہیں بچوں کی چیخ نہیں سنائی دی، نہ عورتوں کا رونا دھونا، نہ ضعیفوں کا، نہ کمزوروں، کچھ ان کو نہ انہوں نے کچھ دیکھا نہ سنا، کچھ نہیں۔ انہوں نے اپنی آنکھیں بند، ان کے عیش و عشرت کو کم نہیں ہے۔ حضور نماز کم کر رہے ہیں بچے کے رونے پر اور عورت کی ایک عورت کی تکلیف پر، ان کے عیش و آرام میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اور افسوس کی بات تو اس پر ہے کہ جب مسلم میڈیا کو سنتے ہیں تو غیروں کی تو کچھ تنقید یا تنقیص کر لیتا ہے تھوڑا بہت، لیکن اپنے حکمرانوں کے بارے میں کچھ نہیں بولتے۔ ان کو کیوں ساتھ سونگ گیا؟ کیوں نہیں بولتے آپ؟ دوسرے میڈیا کا اندھیر جب ہم دیکھتے ہیں تو سب الٹی سیدھی ادھر ادھر کی باتیں۔ اب سن رہے ہوں گے کہ سیز فائر ہو رہا ہے غزہ میں، سنا ہوگا۔ سیز فائر کب ہوتا ہے؟ جب آمنے سامنے دو فوجیں ہوں، بھائی سامنے کوئی فوج ہے ہی نہیں، سیز فائر کس کو، اس کو کیسے کہیں گے؟ یہ کہو قتل عام روکا جا رہا ہے، یہ فائر نہیں تھا۔ ایک طرف پورا مغرب لگا ہوا امریکہ کے ساتھ، اور دوسری طرف سب اہل مشرق غلامانہ ذہن لیے اپنا بیٹھا ہوا ہے۔ اصل میں ایک مرتبہ میں بش کی بات ڈائریکٹ سن رہا تھا، میں ڈائریکٹ سننے کا عادی ہوں، واسطے سے کم سنتا ہوں، کہ دیکھیں تو کیا لنترانی یہ بگھارتے ہیں ایسے۔ تو وہ کہہ رہا تھا وی آر فریڈم لونگ کنٹری، ہم آزاد پسند ملک ہیں۔ تو مجھے لگا کہ کیا مشرق جو ہے غلامی پسند ہے؟ لیکن جب آنکھ کھول کے میں نے دیکھا تو مشرق غلامی پسند ہے، ان کو کوئی آقا چاہیے۔ اس نے صحیح کہا تھا، یہ نہیں کہ مخالف ہر بات غلط کہتا ہے، یہ سب غلامی پسند ہیں، ان کا میڈیا بھی غلامی پسند ہے، ان کو آقا چاہیے، اس لیے تو دوسرے ان کے اوپر لالچ کرتے ہیں، آزادی نہیں چاہیے۔ اور اس میں نام نہاد مسلم حکمراں سب سے آگے ہیں، ان کو غلام، یہ سب چوکیدار، سعودی عرب وغیرہ سب چوکیدار ہیں، اسرائیل کے چوکیدار ہیں، دبئی وغیرہ سب چوکیدار ہیں، اسرائیل اس کی حفاظت کرتے ہیں۔
اس کے نان و نمک کا بندوبست یہی کرتے رہتے ہیں. یہ سب خوش آمدی لوگ ہیں. تو جب قدرت نے دیکھا کہ ان مظلوموں کی آواز سننے والا کوئی نہیں ہے، بے تحاشا جو ہے آبادی کے اوپر بم گرائے جا رہے ہیں، آبادی کے اوپر، کیونکہ سامنے تو کوئی فوج ہی نہیں ہے، آبادی کے اوپر پورا غزہ کو راکھ کا ڈھیر بنایا جا رہا ہے. جب قدرت نے دیکھا کہ مظلوموں کی آواز سننے والا کوئی نہیں ہے، مظلوموں کا دکھ درد دیکھنے والی کوئی آنکھ نہیں ہے، اور مظلوموں کے لیے دھڑکنے والا کوئی دل نہیں ہے، تو جس نے پیدا کیا اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، پھر اگر کوئی نہیں میں تو ہوں. جس کا کوئی نہیں اس کا خدا ہے، یہ سن لینا آپ. اور یہ امریکہ خاص طور سے یہ زمین کا خدا بننا چاہیے، اس میں فرعونیت ہے. ابھی یہ بیٹھے ہی نہیں کہتے کہ ہم اگر آ گئے تو غزہ کو جہنم بنا دیں گے. آپ جہنم بنا کر کے کس جنت میں رہنا چاہتے ہو؟ میکسیکو میں؟ کہاں رہنا چاہتے ہو؟ لاس اینجلس میں؟ کہاں کس جنت میں آپ رہنا چاہتے ہو؟ قدرت نہ کہ تو کیا بنائے گی، اس سے پہلے تیری جنت کو ہم خاک کا ڈھیر بنا دیتے ہیں. دیا جواب. اگر تیری آنکھ نہیں کھلتی تو آ کے دیکھ لینا. اور بھی یہ جنگ جو تو نے چھیڑ کے رکھی، جنگ تیری ہے. یہ تو اسرائیل نے بیڑا اٹھا لیا، جنگ تیری ہے. قدرت نے ٹھیک دیکھا، ویٹو تو کر رہا ہے، اسلحہ تو دے رہا ہے، وہاں مضبوطی کے ساتھ بیٹھنا تو چاہتا ہے، جنگ تو تیری ہے. وہ لڑ رہا ہے زبردستی، اب خراب ہو رہا ہے اسرائیل. اسرائیل سیکنڈ مجرم ہے، فرسٹ امریکہ ہے. تو قدرت نے کہا پہلے فرسٹ ہی کو ٹھکانے لگا دیں، سیکنڈ کو تو پوچھو نہیں کہ کیا ہونے والا ہے. انہوں نے سمجھ لیا کہ کچھ نہیں، خدا نے پیدا کر کے سب کو ہمارے حوالے کر دیا ہے. انا للہ و انا وہ ایک ہفتے کے اندر وہ کر دیا ہے جو ایک سال میں نہیں کر پائے. اور ابھی تو یہ آغاز ہے. اور یہ شام میں جو گھس گئے ہیں میاں، یہ جنگ کا خاتمہ نہیں، جنگ کا آغاز ہے. یہ یہاں سے جنگ شروع ہوگی. اتنا سستا نہیں ہے. انہیں نہ انسان عزیز ہے نہ انسانیت عزیز ہے. زمین عزیز ہے اور زمین کے خزانے عزیز ہیں. بس زمین کے خزانوں پر ان کا تنہا جو ہے اقتدار ہونا چاہیے. سمندر کے بھی خزانوں پر انہی کا سب جو ہے جادو چلنا چاہیے. یہ سب ہے تنہا یہ مالک دنیا کے بنے بیٹھے ہیں. انا للہ. تم سے پہلے بھی اس زمین پر خدا بنے ہیں. وانا ربکم الاعلی کہا ہے. آپ ان کی تاریخ پڑھ لینا کہ ان کا کیا حشر ہوا. نمرود کا کیا حشر ہوا، حالانکہ پوری دنیا پر. فرعون کا کیا حشر ہوا، ابرہا کا کیا حشر ہوا. ذرا پڑھ لینا. مان لیا کہ کوئی مسلم حکمران نہیں ہے، صاحب بیٹھے ہیں، یہ جواب دیں گے خدا کے ہاں جا کر کے. نہ عرب کا نہ عجم کا کوئی نہیں ہے. ایک یمن ہے جو تنہا ہو، اور اسی لیے حضور نے یمن کو اپنا کہا تھا اور شام کو اپنا کہا تھا. یمن کھڑا ہوا. وہ مار بھی کھا رہا ہے، بہت بری طرح سے مار کھا رہا ہے، لیکن وہ ڈٹا ہوا ہے کہ ہم مار کھائیں گے اللہ کی راہ میں اور ماریں گے اللہ کی راہ میں. لہذا اللہ کی مدد تو آئے گی اس کے پاس. تم ادھر ادھر کی باتیں لے کے بیٹھے رہو. ابھی بھی کسی چوکیدار کا منہ نہیں کھل رہا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. لاس اینجلس میں کسی چوکیدار کا منہ نہیں کھلا ہے. بیٹھ کے تماشا دیکھو. تم سمجھتے ہو کہ تمہارے ہرگز نہیں ہے. یہ جو ان کے ریال پہ پڑے ہیں وہ کاہے کو بولیں گے، جو ان کے ڈالر پہ پل رہے ہیں وہ کاہے کو بولیں گے. ٹھیک ہے، اگر کھانے ہی پینے کے لیے دنیا میں آ گئے ہو، خدا کو پہچاننے کے لیے نہیں، خدا کے بندوں کے حقوق کو جاننے کے لیے نہیں، تو ٹھیک ہے. چل کلمہ پڑھتے ہیں، یہ کلمہ بولو. ایسے تھوڑے اقبال نے کہا تھا یہ مسلمان ہے جسے دیکھ کے شرمائی ہو. عوام بیچاری ہاتھ پاؤں پٹک رہی ہے.
عوام الناس پھٹک رہے ہیں، لیکن حکمرانوں کے کان میں جو نہیں رک رہے، وہ حکمراں اپنے خط میں۔ ان کے لیے ایک آیت پھر پڑھ دیتا ہوں جو کلام پر وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، ظالموں کی طرف جھکاؤ نہ لو ورنہ تمہیں بھی آگ چھوئے گی۔ یہ نہ سمجھو کہ آگ امریکہ میں ہم تک کیسے پہنچے گی، خدا کی آگ ہر جگہ پہنچ سکتی ہے، وہ پہنچے گی اور لگے گی تمہیں، تم جل کے رہو گے، اور پھر دنیا تماشا دیکھے کہ کوئی تمہاری فریاد فغاں پر آئے گا نہیں۔ تم کس کی فریاد فغاں پر پہنچے؟ سنتے ہیں کہ ایران نے امریکہ میں کہا کہ اگر مجھے اجازت ہو تو میں آگ بجھانے میں آ جاؤں، انسانیت کے ناطے۔ تو امریکہ میں آگ بجھانے کے لیے آج غزہ میں کیوں نہیں آ پائے آگ بجھانے؟ بس یہ کہتے رہے ریڈ لائن نہ کراس کرو، ریڈ لائن نہ کراس کرو، سب بس بہت زیادہ شیخی مت بکھارو آپ، بہت زیادہ شیخی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ریڈ لائن نہ کراس کرنا، یہ خدا جانے کیا ریڈ لائن ہے، لاہور تماشا دیکھتے رہے آپ، تیاری کرتے رہے آپ۔ ٹھیک ہے، امریکہ آگ لگانا جانتا ہے، عراق کو جلا دیا، افغانستان کو جلا دیا، شام کو جلا دیا، یمن کو جلا دیا، آگ بجھانا نہیں جانتا۔ امریکہ جہنم بنانا جانتا ہے، لیکن جب خود جہنم میں آ گیا تو نکلنا نہیں جانتا۔ جی صاحب، تمہارے ہاتھ آج بھی کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں، اپنی خیر بناؤ، کچھ نہیں ہے۔ تمہیں دنیا نے سپر پاور کہہ کر کے جو ہے آسمان پر بٹھا دیا ہے۔ پیرا نمی پرند مریدہ می پرند، یہ مرید لوگ، امریکہ کے مرید لوگ بلکہ مرید لوگ، انہوں نے لے جا کر کے اس کو بولے سپر پاور، ہر سال میں سپر پاور۔ سپر پاور کیا ہے؟ پاور صرف خدا کے پاس ہے، ساری طاقت اس کے پاس ہے، کچھ کسی کے پاس نہیں، نہ امریکہ کے پاس ہے، نہ روس کے پاس ہے، نہ چائنا کے پاس ہے، نہ انڈیا کے پاس ہے، نہ پاکستان، ساری طاقت خدا کی۔ ایک چاہے ایک پلک جھپکنے میں ادھر کا ادھر ہو جائے سب۔ تو خدا پرستوں کو صرف خدا سے امید رکھنی چاہیے، انسانوں سے امید چھوڑ دو بس، اور اپنے نبی کی سنت دیکھ لو کہ تمہیں ایک ماں کو جو تکلیف پہنچتی بچے کو، جو وہ بھی اس کا بھی خیال کرنا چاہیے امام کو، اور ایک بچے کا رونے، ایک بچے کے رونے کے، یہاں تو ہزاروں بچے شہید ہو چکے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں دینی سمجھ بوجھ عطا کرے، دینی ذوق عطا فرمائے، حق گوئی اور بے باکی عطا کرے۔ آئین جمع مرداں حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روبائی۔ کم از کم حق بات زبان پر لاؤ تو صحیح، ادھر ادھر بغل مت دیکھو، اس کے بعد پھر حق پر چلنے کی بات کرنا۔ اللہ حق پرستوں کے صف میں زندہ رکھے اور اہل حق کے زمرے میں موت دے، اور اہل حق کے قدموں میں دفن ہو، اور انہی کے قدموں میں ہم تمام کا حشر و نشر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الفاتحہ۔